الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کی آج 3 تاریخ ہے۔ آپ حضرات کے سامنے 2 چیزوں کے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ایسے لوگ جو حج اور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے واسطے حج کرنا ضروری ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا میں نے مطلب بیان کیا۔ ایسے لوگوں پر جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، حج کرنا ضروری ہے۔ کس کے لیے حج کرنا ہے؟ تو کہ اللہ کے واسطے حج کرنا ہے۔ حج کے موضوع کو میں نے اس لیے چھیڑا کہ فی الحال ایسے تو ہر سال محرم کے مہینے میں ہی حج کے فارم بھرنے شروع ہو جاتے تھے، لیکن اس سال اس مہینے میں یعنی کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں حج کے فارم بھرنے شروع ہوئے ہیں، اور ابھی یہ پروسیس چالو ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس موقع پر حج کس کے اوپر فرض ہوتا ہے، حج اور عمرہ کے فضائل کیا ہے، ان کو سنیں۔ اس لیے میں نے یہ بات چھیڑی ہے۔ کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں، اس میں جو برکت اور نورانیت ہوتی ہے وہ اور کوئی جگہ نصیب نہیں ہوا کرتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر جا کر ایک روحانی نظر کے ذریعے سے یہ دیکھا گیا، یعنی کشف اور الہام کے ذریعے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے سے، آپ کی قبر مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے، اور الگ الگ تار جیسے پاور ہاؤس میں سے ایک ایک وائر الگ الگ جگہ کے اوپر جاتا ہے، ایسے نور کی کرنیں آپ کے روضہ مبارک سے نکل رہی ہے، اور ایک ایک تار جو نور کا جا رہا ہے وہ ان جگہوں پر جا رہا ہے جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو آپ کی حدیثوں کو بیان کیا جا رہا ہو، وہاں پر وہ تار جڑتا ہے۔ ہم چونکہ جمعہ کے دن ہی صحیح، ہفتے میں ایک دن کچھ 10-15 منٹ کا وقت نکال کر کے جلدی مسجد میں آتے ہیں اور قرآن اور حدیث کو سنتے ہیں، وہ سننا ہمارا ایسے ہی نہیں ہوتا۔ جس وقت ہم حدیثیں سنتے ہیں، ہمارے دلوں کا تعلق، ہماری اس مجلس کا تعلق سیدھا تار، نور کا تار پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے جا کر ملتا ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہفتے میں ایک دن ہی صحیح ان مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایسے قرآن اور حدیث کی مجلسوں میں
موت تک بار بار بیٹھنے کی توفیق دے۔ پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرہ، جس بندے کو کوئی مجبوری حج سے نہ روکتی ہو، او سلطان جائر، یا کوئی ظالم بادشاہ اس کو حج سے نہ روکتا ہو، او مرض حابس، یا ایسی کوئی بیماری جس سے آدمی حج پر نہ جا سکے، ایسی بیماری بھی نہیں ہے۔ تین چیزیں آپ نے گنوائی، ایسی ضرورت جو شریعت میں ضرورت مانی جاتی ہے، ظالم بادشاہ، اور تیسرا ایسی بیماری جس سے آدمی حج میں نہ جا سکے۔ یہ تین چیزیں کسی مسلمان کو روکتی نہ ہو، پھر بھی وہ مسلمان حج نہ کرے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاوے، فمات ولم یحج، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا اور حج نہیں کی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انشاء فلیمت انشاء یہودیا و انشاء نصرانیہ، تو وہ مرے گا چاہے تو یہودی ہو کر چاہے تو عیسائی ہو کر، یعنی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جس کے اوپر حج فرض ہو جاتی ہے اور آدمی حج نہیں کرتا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس پیسے آئے، بہت زیادہ پیسے ہو گئے، اب حج میں جانے کا ارادہ کیا، فارم بھرے، اب فارم منظور نہیں ہوئے، حکومتی پالیسیوں کے اندر، حکومتی قوانین کے اندر ہم کامیاب نہیں ہوئے اور حج میں نہیں جا سکے، اور پھر کچھ سالوں کے بعد ایسا وقت آیا کہ ہمارے پیسے ختم ہو گئے، تو وہ گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں پیسے تھے، ہم نے کوشش نہیں کی، پھر اگر ہم غریب بھی ہو گئے، حج فرض ہونے کے بعد غریب بھی ہو گئے، تو بھی ہمارے اوپر یہ وعید اللہ کے نبی کی باقی رہے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس بندے کے اوپر حج فرض ہو جائے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلا کام سارے کاموں کو چھوڑ کر کے حج کرنے کے لیے جو کاغذات، جو انتظام، جو ترتیب اختیار کرنی ہوتی ہے وہ کر لے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ یوں سوچتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی شادیاں کرانے کے بعد حج میں جاؤں گا، اپنی بچیوں کی شادیاں کرا دوں، میں فلاں جگہ کے اوپر گھر بنا لوں، اتنے گھر بن جاوے اور پھر گھر کے اندر اتنے زیادہ روپے ڈال دیوے جو ضرورت سے زیادہ چلے جاوے، اور پھر آدمی کے پاس حج کے پیسے نہ رہے، تو ان صورتوں کے اندر وہ بندہ گنہگار ہوگا اگر حج نہیں کرے گا تو۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے سخت دی ہے، طاقت دی ہے، طاقت کس کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اتنا پیسہ جس سے ہم حج کر کے آ جاویں، حج میں جانے کا جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ پیسہ، اور ہم مثال کے طور پر 50 دن کا سفر کر رہے ہیں تو 50 دن کا خرچہ اگر گھر پر بھی ہم دے سکتے ہیں، جو گھر پر ہمارے بچے رکتے ہیں ان کا بھی 50 دن کا خرچہ ہمارے پاس ہے، نہ حج کا خرچہ ہمارے پاس ہے، تو اس بندے کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ بس قرضے والے کو قرضہ دینا ضروری ہے، حق والے کو حق دے کر کے بچے۔ تو ہمارے یہاں لوگ حج کرنا اس وقت ضروری سمجھتے جب بہت زیادہ روپے ہو جائے، تو یہ مسئلہ اگر ابھی بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو اکیلے میں علماء سے مل لیوے اور پوچھ لیوے کہ میرے اوپر حج فرض ہے کہ نہیں۔ اگر حج فرض ہو جاتا ہے تو پھر خامخواہ خرید و فروخت کے لیے پلاٹنگ لے کر کے رکھ دینا، خرید و فروخت کے لیے لین دین کے لیے زمینیں لے کر رکھ دینا کہ پیسے بڑھیں گے اس وقت میں بیچوں گا، اور اسی کے اندر حج کو ہر سال ٹال رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ بندہ جانتا نہیں کہ آئندہ سال اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کون سی بیماری اس کو لگنے والی ہے اور کون سی ضرورت اس کو ایسی لگ جائے گی جس سے وہ حج نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ایک یہ حدیث، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کے طور پر بیان فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس بندے نے حج کیا اور حج کے درمیان میں کوئی فسق و فجور، کوئی گناہ کا کام، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ حج کرنے کے بعد گھر آئے گا تو ایسا گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے آئے گا جیسا اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج اور عمرہ کرو۔ آپ نے فرمایا بار بار حج اور عمرہ کرو، فإنہما ینفیان الذنوب، اس لیے کہ حج اور عمرہ
انسانوں کے گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے، کما ينفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضۃ، جیسے آگ کی بھٹی لوہا، سونا اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ ایسے جو بندہ بار بار حج اور عمرہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے ہی پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا، وَلَيْسَ لِحَجٍّ مَبْرُورَةٍ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، جس نے نیکیوں والا حج کیا ہو اس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ جو لوگ حج میں جاتے ہیں وہ ضرور مدینہ جاتے ہیں، اور مدینہ جانا کا مقصد اللہ کے نبی کے روزے کی زیارت کرنا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو بندہ میری قبر کی زیارت کرے گا، میری قبر کے اوپر آئے گا دیکھنے کے لیے، اس کے لیے قیامت کے دن میری سفارش ضروری ہو جائے گی، یعنی میں ضرور ان کی سفارش کراؤں گا۔ یہ تو میں نے خالی 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے سنائی ہے فضیلت کی، اور ایک حدیث وعید کی سنائی ہے، اور ایک مسئلہ بتایا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال دے تو ہر حق والے کو اس کا حق دے کر کے اگر اتنا مال بچتا ہے جس سے ہم حج کر سکتے ہیں تو اس وقت ہم ضرور حج کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں، اللہ اسباب پیدا کریں گے، عمرے کرے، حج کرے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرما دیا، جس بندے نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے جس نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے جس نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا، جس بندے نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا اس کے لیے رمضان کے مہینے کے عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے۔ اس لیے حاجی لوگ جب حج کرنے اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ صرف ایک عمرہ کر کے چلے آتے ہیں، بلکہ بار بار مسجد عائشہ جاتے ہیں اور وہاں سے بار بار احرام باندھ کر کے لوگ عمرے کرتے ہیں، اور کئی عمرے کر کے لوگ آتے ہیں، اور ایک ایسی عبادت وہاں پر جا کر ادا ہوتی ہے، اللہ کے گھر کا چکر لگانا، طواف کرنا، جو بڑا عاشقانہ ایک عبادت ہے۔ پوری دنیا میں دوسری کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ کی وہ عبادت ہوتی ہو۔ ہم نماز 24 گھنٹے میں کوئی بھی ٹائم پر پڑھتے ہو، ہمارے ساتھ دنیا کے کوئی کونے میں کوئی تو آدمی نماز پڑھتا ہوگا، ہم دوسری عبادت کرتے ہوں گے تو کوئی کرتا ہوگا دوسری عبادت اسی طریقے کی، لیکن طواف ایسی عبادت ہے ہم کرتے ہوں گے، ہمارے ساتھ کرنے والے بس پوری دنیا میں وہی لوگ عبادت کرنے والے ہوتے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کی بڑی تمنائیں ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں کم سے کم ان کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہو جائے۔ کتابوں میں جب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں حج کے فضائل کو اور وہاں کی بابرکت جگہوں کا ذکر سنتے ہیں تو دل تڑپ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب ہمیں وہاں پر پہنچائیں گے۔ اس لیے جب کبھی دل میں خواہش پیدا ہو اور جب کبھی موقع ملے، جب کبھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں تو جلد سے جلد حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے، اس لیے کہ وہاں کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک بات تو مجھے عرض کرنی تھی تو میں پھر سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ حج کے فارم بھرنے شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو سکت اور طاقت دی ہے وہ جلد سے جلد اپنا فارم بھر کے حج کرنے کے راستے اور اسباب اختیار کرے۔ اگر نوجوان مرد ہے اس کے پاس اتنا مال ہے تو پھر وہ شادی کا انتظار نہ کرے۔ ہو سکتا ہے حدیث شریف میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آئندہ سال ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور کون سی بیماری آئے گی یا کیا ضرورت پیش آئے گی ہم نہیں جان سکتے، اس لیے اگر ہم نوجوان مرد ہے اور ہمارے پاس اتنا مال ہے، شادی بھی نہیں ہوئی ہے تو بھی حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بالغ مسلمان کے اوپر احکام لگ جاتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا ہے شادی تک انتظار کرنا۔ اسی طریقے سے ہماری بیٹی ہے گھر میں، وہ اتنی زیادہ مالدار ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو گئی ہے، تو اس کے ساتھ کوئی سفر کے اندر محرم کا انتظام ہو سکتا ہے تو محرم کے ساتھ وہ بھی جلد سے جلد حج کر لے، وہ بھی اپنی شادی کا انتظار کرنے نہ جاوے۔ آج کل ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ایک رواج اور ماحول ہے کہ باپ جب مالدار ہوتا ہے تو اپنی بیٹی کو 5 تولے 7 تولے 10 تولے تک سونا دے دیتا ہے، پھر بیٹی کی شادی کراتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹی کو اتنا سونا دینے سے بہت اچھی بات ہے، اپنے بیٹی کو اتنا داگینہ دیا،
لیکن اتنا سونا دینے سے اچھا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو کم از کم ایک مرتبہ حج کرا دیوے۔ اس سے بڑی نعمت اور دولت کیا ہوگی کہ ایک باپ اپنی کنواری بیٹی کو اپنے پیسے سے حج کرا دیوے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 7, 8, 10 تولہ تک سونا دے دیتے ہیں، بیٹی سونا لے کر کے اپنے میکے گئی ہے، ان کا شوہر اتنا مالدار ہوتا نہیں ہے، پھر رمضان آتا ہے اور زکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا ہے تو سالوں تک شوہر زکوٰۃ بھی نکال نہیں سکتا ہے۔ نتیجتاً جس بیٹی کو ہم نے خوش کرنے کے لیے سونا دیا تھا، وہی سونا ہماری بیٹی کے لیے قیامت کے دن اور جہنم میں جانے کا اور اللہ کا عذاب بھگتنے کا سبب بنتا ہے۔ اور وہی پیسہ اگر ہم اپنی بیٹی کو حج پڑھانے کے اندر خرچ کر دیں گے تو ہماری بیٹی کے لیے جنت تک پہنچنے کا سبب بنے گا۔ اپنے مال کو خرچ کرنے کے اندر کبھی یہ سوچا کرو کہ میں یہ مال یہاں پر میری اولاد پر لگا رہا ہوں، اس سے میری اولاد جنت پانے والی بنے گی یا جہنم میں جانے والی بنے گی۔ اگر ہماری اولاد ہمارے مال سے جنت تک پہنچ رہی ہے تو اس کے اوپر ہمیں بڑی خوشی محسوس ہونی چاہیے اور خوش رہنا چاہیے، اور اگر ہمارے مال سے ہماری اولاد کوئی غلط راستے کے اوپر جا رہی ہے اور جہنم تک پہنچنے کا سبب بن رہی ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بن رہی ہے، تو پھر ہم سوچ لے کہ ہمارا یہ مال کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ کچھ باتیں حج کے متعلق تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی۔ اب چونکہ بہت زیادہ اعلانات ہے اس لیے میں بہت جلدی اپنی بات کو پوری کر رہا ہوں۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ جب اتنے زیادہ اعلانات ہوتے ہیں، لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی مدرسے والے جلسے کیوں کرتے ہیں، نہیں کرنے چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ سوال بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے تو میں آج اس کا جواب دے دوں۔ دیکھو، مدرسے والے کوئی بھی ہوتے ہیں وہ لوگوں کے پاس چندہ لے کر کے مدرسہ چلاتے ہیں۔ بہت کم مدرسے ایسے ہوں گے کہ جو خالص فیس پر چلتے ہوں۔ اب لوگوں کے پاس چندہ لیتے ہیں، لوگوں کے پاس مال لینے آتے ہیں، ان کے کمائی کو لینے آتے ہیں، تو ضروری ہے اس کے اوپر کہ سال پورا ہونے پر وہ اپنا رپورٹ پیش کرے۔ وہ دعوت نامے جمعہ کی مسجدوں میں اسی لیے بھیج رہے ہیں مدرسے والے، تاکہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فرصت دے آپ پہنچو تو غنیمت ہے، نہ پہنچ سکو تو کم سے کم آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ آپ نے فلاں جگہ کے اوپر 100 روپئے یا 200 روپئے یا 500 روپئے دیے تھے، اس مدرسے کا 1 سال کا یہ رپورٹ ہے کہ اتنے بچے تیار کر کے امت کو دیے ہیں۔ یہ اعلان ہوتا ہے ہمارے سامنے کہ بھائی اتنے بچے حافظ ہو رہے ہیں، اتنے بچے عالم بن رہے ہیں، یہ ہمیں رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ اعلان کرنے کے ذریعے سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں مال دیا تھا، ہم نے اتنے افراد تیار کر کے بھیجے ہیں۔ کچھ لوگ بیچارے کم علمی میں، جس کے پاس علم نہیں ہوتا آخرت کا، اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان نہیں ہوتی، وہ اپنی زبانوں سے یوں کہہ دیتے ہیں اتنے سارے بچے حافظ ہو کر کیا کریں گے، اتنے سارے بچے مولوی بن کر کیا کریں گے۔ تو ان کو کسی کو اگر سوال ہوتا ہو تو ان کو جواب میں یہ دے رہا ہوں کہ بھائیو، جس بندے کا بھی بچہ حافظ یا مولوی بنے گا، حافظ یا عالم بنے گا، تو آخرت کے تو اس کے فضائل ہم نے بہت سنے ہیں کہ آخرت کے اندر اس کو یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ حافظ قرآن ایسا حافظ جو قرآن یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے حلال پر عمل کرتا ہو اور قرآن نے جس کو حرام کہا ہے اس سے بچتا ہو، تو ایسے حافظ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ تیرے خاندان میں سے، تیرے رشتہ دار میں سے تو جس کو چاہے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں تیرے ساتھ لے جا جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ حافظ قرآن کے لیے ہوگا، اور عالم دین کے لیے تو 200-250 تک۔ اور بعض علماء نے کچھ روایتوں سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ ان کے زمانے کے بہت سارے لوگوں کی سفارش اللہ تعالیٰ اس عالم کو نصیب کریں گے جو عالم بھی حلال کو حلال سمجھ کر کے زندگی گزارتا ہو اور حرام کو حرام سمجھ کر کے اس سے بچتا رہتا ہو، تو اللہ ان کو یہ نعمتیں دیں گے، یہ درجے ملیں گے۔ لیکن یہ سب تو آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں حافظ اور عالم کو کیا ملے گا؟ خصوصاً عالم کو، چونکہ عالم بننے کے لیے ایک بچے کو کم سے کم 7 سال 8-9 سال تک کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کا ایک بہت بڑا وقت، اس کا جوانی کا ایک بہت بڑا وقت اور حصہ صرف مدرسے کے اندر اس کا گزر جاتا ہے۔ سنیں اس سے بچے کا دنیا میں کیا فائدہ ہوگا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا کما کر دے گا، کیا اپنی بچی کو اور بچے کو اور اولاد کو کھلائے گا اور بیوی کو کھلائے گا۔ میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں، میرے بھائیوں، جس بندے کا بچہ، جس باپ کا بیٹا عالم بن گیا، 8-9 سال مدرسے میں نکال لیے، آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں دجالی سازشیں، قرب قیامت کے فتنے،
ایسے پھیل رہے ہیں، صبح کوئی نیا فتنہ آتا ہے، شام کو کوئی نیا فتنہ آتا ہے، لوگ جوک در جوک ایمان چھوڑ کر کے مرتد ہو رہے ہیں۔ کبھی کوئی مسلمان کافر بن رہا ہے، کبھی کوئی مسلمان باطل فرقوں کی زد میں آ جاتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کون کون سے باطل فرقے چل رہے ہیں۔ میں ہر سال آپ کے سامنے ایک مرتبہ اس کو ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے ہندوستان میں مہاراشٹر کے اندر ایک آدمی 2006 میں بہار دربھنگا کا رہنے والا، اور دہلی کے اندر اس نے دعویٰ کیا تھا 2006 میں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا نبی ہوں۔ آپ سوچو گے کہ کیا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو کوئی تھوڑا نبی مانے گا؟ آپ یہ سوچو گے کہ کوئی مانے گا نہیں۔ آج وہ مہاراشٹر کے اندر ہے اور کئی راجیوں کے اندر اس کے ماننے والے بہت سارے مسلمان ہو گئے ہیں۔ جس نے ہمارے نبی کے بعد کسی اور کو نبی مانا وہ تو ایمان سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور آپ خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ کون ہے؟ اس کا نام ہے شکیل بن حنیف۔ اس کے دھوکے میں لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک کا نام دیا، ایسے ہر دور میں کتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی ایران کی جیل کے اندر قریباً 300 سے زیادہ لوگ ایسے جیلوں میں قید ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ 300 زندہ جیلوں میں ہیں۔ کن کن فتنوں سے اپنے اولادوں کو بچاؤ گے؟ جو بچہ ہمارا مدرسے میں چلا گیا اور 7-8 سال نکال لیے، اس بچے کا ایمان موت تک کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ موت تک اس کے ایمان کا کوئی سودا نہیں کر سکے گا۔ ہمارا بچہ 5-7 سال مدرسے کے اندر نکال کر عالم بن گیا، اس عالم بننے والے بچے کو کوئی کتنی ہی بڑی طاقت اس کے سامنے آ جاوے، کبھی وہ ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ وہ تو وہ بچہ بچ سکتا ہے جس نے محنت سے پڑھا ہو۔ بہت سارے بچے مدرسوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو محنت سے نہیں پڑھتے، خالی ایسے ہی سال نکال لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی جواب ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ جو بچہ محنت سے پڑھا نہیں ہے، کمزور ہے پڑھنے کے اندر، لیکن عالم بن گیا ہے، اس کے سامنے جب کوئی باطل فرقے والا، جب کوئی کافر یا مشرک، کوئی یہودی یا عیسائی اس کو آ کر کے ایمان ختم کرنے کے جب اس کے سامنے پلاننگ بنائے گا اور کوشش کرے گا، تو وہ سامنے والا جو ہوشیار نہیں ہے پڑھنے میں، محنت سے نہیں پڑھا ہے، خالی بس 8 سال دھکے کھا کر عالم بن گیا ہے، نام کا عالم ہے، وہ بھی کبھی ایمان نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس کو دل میں یہ پتا ہوگا کہ یہ جو اللہ ایک ہے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے اوپر سامنے والا جو دلیل دے رہا ہے کہ ابھی نبی پیدا ہوا ہے، اور میں جو منع کرتا ہوں تو میرے منع کرنے کے اوپر میرے پاس دلیل ہے، بھلے مجھے یاد نہیں ہے۔ کمزور بچہ یہ کہے گا کہ دلیل مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میرے استاد نے مجھے کلاس میں دلیل بتائی تھی کہ محمد آخری نبی ہے۔ یہ وہ بچہ کہے گا جو پڑھنے میں ہوشیار نہیں تھا، جس نے 9 سال محنت نہیں کی تھی۔ مطلب یہ ہوا ہمارے بچے نے 5-7 سال مدرسے میں خالی دھکے کھا لیے اور 5-7 سال تک کلاسوں میں خالی بیٹھا رہا، بھلے پڑھا نہیں، خالی بیٹھا رہا، خالی استادوں کے سبق سنتا رہا، قرآن اور حدیث کو سنتا رہا، تو بھی موت تک وہ بچہ اپنا ایمان محفوظ کر لے گا۔ اور اس باپ کے لیے اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے جس کی اولاد موت تک ایمان بچا کر کے لے جائے۔ اس لیے مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجے۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ مدرسے کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو کوئی ہنر بھی سکھائے تاکہ وہ دین کی خدمت بھی کرتا رہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ یہ 2 چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی۔ علم اور علم کے فضائل کے متعلق تو بہت ساری باتیں ہیں، ان کو بیان کرنے جائیں گے تو گھنٹے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کو مدرسوں کے اندر بھیج کر حافظ قرآن اور عالم دین بنانے والا بنائے۔